أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بیان کا موضوع ہے عظمت و شان اہل بیت۔ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب جو آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آؤ تمہیں بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ ہوا اس طرح کہ میرے آقا دو جہان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل نجران کو ایک مکتوب لکھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے اہل نجران آؤ اور اسلام قبول کر لو، اللہ کی الوہیت کی گواہی دو اور رسالہ مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ اہل نجران نے جب وہ مکتوب پڑھا سنا تو انہوں نے 14 افراد پر یا 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی، ایک وفد ان کو مدینہ طیبہ میں بھیجا۔ جب نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیوں کو دیکھ کر اپنا رخ انور ان سے دوسری طرف پھیر دیا اور ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ انہوں نے گفتگو کرنا چاہی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ وہ باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ ان کو جانتے تھے۔ نجران کے وفد نے کہا کہ ہم تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں اور سلام عرض کیا، گفتگو کرنا چاہیے لیکن انہوں نے ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور ہم سے گفتگو بھی نہیں کی بلکہ ہم سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ فاتح خیبر جان مصطفیٰ حیدر کرار شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے بھی اس بات کو سنا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کی، اپنے رخ انور کو تم سے پھیر لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے جسموں پر جو لباس ہے وہ ریشمی لباس ہے اور تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو انگوٹھیاں ہیں وہ سونے کی ہے
اور تمہارے تہمت بند وہ اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر تم گھسٹتے چلے جا رہے ہو۔ تمہارا یہ چال چلن دیکھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بیزاری کی اور تمہاری طرف سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ پتہ چلا کہ مسلمان کو ریشمی لباس پہننا، مرد کو ریشمی لباس پہننا یا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح اگر دل میں غرور و تکبر ہے تو اپنی شلوار کو یا اپنے تہمت بند کو زمین پر گھسیٹنا یہ بھی حرام ہے، اور اگر غرور و تکبر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیرا تھا کہ وہ اس حال میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں آئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے پر انہوں نے امر کیا، اپنے لباس کو اتار دیا، دوسرا لباس پہنا اور انگوٹھیوں کو اتار دیا، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے جا کر گفتگو کی، تو گفتگو کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا، نجران کے عیسائیوں نے، اس وفد نے یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کی تو یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کیوں کہ جس طرح باقی لوگ پیدا ہوتے ہیں اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، وہ بن باپ کے یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مثال دی، فرمایا ان مسئلہ، یہ قرآن ہے 3 پارہ آل عمران آیت نمبر 58، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رد میں ایک مثال پیش فرمائی جو اللہ کریم کی طرف سے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے نجران کے اس وفد کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے اور ان کا باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے اور ان کا باپ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار اس طرح بھی کرتا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار کر کے اہل دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی قدرت سے چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر دوں، میں اپنی قدرت سے چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دوں۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میری حکمت ہے، میں زبردست قدرتوں کا مالک ہوں، لیکن میرا قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کروں، یہ میرا قانون ہے۔ لیکن اگر یہی قانون رہتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کو تو صرف اسی پر قدرت ہے، اس لیے میں نے یہ مثالیں قائم کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ماں کے ذریعے، لیکن آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، یعنی میں نے یہ بتا دیا کہ میں جس طرح چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں کیونکہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اس لیے میں ہر قدرت کا مالک ہوں اور ہر قدرت
اور حکمت کا مالک اور مختار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو پھر آدم علیہ السلام جن کی ماں بھی نہیں، جن کا باپ بھی نہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حضرت مائی مریم کی گود میں اس بات کی گواہی دی تھی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے ان کو یہ کہا، ارشاد فرمایا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے، کیونکہ حق بات واضح ہو چکی تھی، حق اور باطل میں فرق ہو چکا تھا، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے، اور جب ضد پر اڑے رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ مبالغہ کرو، ان کے ساتھ مبالغہ کرو تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے، تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے، ان کے ساتھ مبالغہ کرو۔ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مبالغہ ہوتا ہے۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دو شخص اپنے اپنے جو ہے دلائل پیش کریں کسی مسئلے میں جس مسئلے کے ساتھ جس بات پر مناظرہ ہو رہا ہو اس پر اپنے اپنے دلائل پیش کریں، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اور دوسرا شخص، یہ دو جو مد مقابل ہیں، آمنے سامنے ہیں، یہ دعا کریں ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو یہ بچ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں، اور یہ تباہ و برباد ہو جائے، اسے مبالغہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام کو جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ مبالغہ فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات کریمہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ من العلم کہ ان کو علم آ چکا ہو، یعنی ان کو آپ نے بتا دیا ہے، ان کو علم ہو گیا ہے، اور علم ہونے کے باوجود وہ اس پر ضد کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تو پھر اے محبوب ان کو یہ فرما دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنے بیٹے لے آؤں، اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اور یہ آیات مقدسہ حضور علیہ السلام ان کو سنا کر تو وہاں سے اٹھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر میں تشریف لے گئے، حضور کے دروازے پر پہنچے اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو آواز دی، رسول اللہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آواز دی اور ارشاد فرمایا بیٹی چادر تطہیر کو، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف اور ستھرا کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی چادر تطہیر کو اچھی طرح اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لو، اور میرے بیٹوں حسن اور حسین کو اور جناب علی المرتضیٰ کو بلا لو۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی، اپنے بیٹوں اور جناب علی المرتضیٰ کو بلا لیا،
جب یہ افراد باہر آئے، ایک حضور علیہ السلام، ایک حضرت فاطمہ الزہرا، ایک حضرت حسن، ایک حضرت امام حسین اور پانچویں حضرت علی المرتضیٰ، جب یہ پانچوں اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پر، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ، آپ کے اہل بیت اطہار، یہ پاک اور مقدس نفوس قدسیہ، نور علی نور چہرے، چمکتی ہوئی پیشانیے، جب یہ باہر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفوس قدسیہ، اس گروہ کو ترتیب دی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قرآن کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس لشکر کو ترتیب دی کہ اپنے نواسے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی انگلی کو پکڑ لیا، یا اپنی انگلی ان کو پکڑا لی، اور اپنے دوسرے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور اپنی بیٹی کو فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کیا، اور اپنی بیٹی کے پیچھے ان کے شوہر علی المرتضیٰ کو کیا۔ یہ ترتیب تھی کہ حضور علیہ السلام اپنی انگلی حسن مجتبی کو اپنے سینے کے ساتھ، حسین پاک کو، بیٹی کو اپنے پیچھے، اور بیٹی کے پیچھے اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ عورت تو ہمیشہ شوہر کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن یہاں ترتیب کہ علی المرتضیٰ اپنی زوجہ کے پیچھے اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کے آگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ اپنے گھر مبارک سے نکلا کرتی تھی تو اکثر یوں ہوا کرتا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلتی، اور تاکہ نہ کوئی میرے جسم کو دیکھے، نہ ہی میرے کوئی پاؤں کو دیکھے، نہ ہی مجھے کوئی دیکھے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو وصال کے بعد میرا جنازہ اس وقت اٹھانا جب اندھیرا ہو جائے، تاکہ دنیا کے کسی شخص کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے۔ آپ تو ایسی خاتون جنت میرے آقا کی لخت جگر ہے، اگر سر سے دوپٹہ ذرا سا ہٹ جاتا تو سورج چھپ جایا کرتا تھا، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل جیسے فرشتے اس دروازے سے اندر نہ داخل ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو بھی حیا آیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اس لیے پیچھے کی گئی اور ان کے پیچھے علی المرتضیٰ کو کیا گیا، تاکہ جب رسول اللہ قدم اٹھائیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم کے اوپر حضور کی بیٹی کا قدم آئے، اور جب حضور کی بیٹی کا قدم مصطفیٰ پر آئے تو پھر اوپر علی المرتضیٰ کا قدم فاطمہ الزہرا کے قدم پر آئے۔ اگر زمین نیچے سے دیکھے تو قدم مصطفیٰ کو دیکھے، اگر اوپر سے آسمان دیکھے تو قدم علی کو دیکھے، میری فاطمہ کا قدم بھی دوسرا کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ ترتیب اس لیے تھی کہ فاطمہ الزہرا کا قدم زمین بھی نہ دیکھ سکے اور آسمان بھی نہ دیکھ سکے۔ ایسی دنیا کائنات پر کوئی عورت نہیں ہے جو اس مرتبے اور شان اور بزرگی کی مالک ہو کہ جو اللہ نے حضور علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ ترتیب اس لیے تھی۔ اب یہ قافلہ ہے مقدس نور علی نور، یہ قافلہ جب نکلا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے اس طرف جدھر وہ بیٹھے ہوئے تھے عیسائیوں کا وقت بیٹھا ہوا تھا، ابھی یہ چند قدم اٹھا تھا، یہ قافلہ چند قدم اٹھا تھا کہ عیسائیوں کے پادری کی نگاہ پڑ گئی، اور اس نے بھاگ کر جا کر
اس نجران کے عیسائیوں اس وفد کو کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، اگر تم اپنی نسل کی بقا چاہتے ہو، تو جو شکلیں صورتیں میں دیکھ کر آیا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، اگر انہوں نے دعا کر دی اور انہوں نے پیچھے سے آمین کا جملہ کہہ دیا تو اس عیسائی پادری نے کہا کہ رب کی عزت کی قسم ہے قیامت تک تمہاری کوئی نسل نہیں بچے گی، تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں ان صورتوں کو، اگر وہ پہاڑ کو کہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لہٰذا ان کے مد مقابل نہ ہو اگر بقا چاہتے ہو تو۔ عیسائیوں کے وفد نے اپنے بڑے پادری کا مشورہ مان لیا اور انہوں نے مبالغہ نہ کیا، رک گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر خازن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کی قسم اگر آج ہم عیسائیوں پر لعنت کر دیتے، عیسائیوں کے لیے بد دعا کر دیتے، دعائے زر کہا جاتا ہے اس کو، اگر ہم ان کے لیے دعائے زر کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اہل نجران کی تباہی یقینی تھی، اور اگر ہم ان پر دعائے زر کر دیتے ان کی شکلیں تبدیل ہو کر انسانوں سے بندر بن جاتی اور یہ خنزیر بن جاتے، اور اہل نجران ان کا شہر یہ آگ سے جو ہے وہ لت پت ہو کر راکھ میں مل جاتا، اور حتیٰ کہ اس شہر میں رہنے والے پرندے اور درخت بھی جل کر راکھ کر دیے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمارے سامنے آتے تو ان کا حشر یہ ہوتا۔ اس وقت جو ہے حسن حسین دونوں اور ان کے ایک تیسرے بھائی محسن، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، یہ تینوں بھائی اور ان کی 3 بہنیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ 6 بہن بھائی، یہ 6 بہن بھائی یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے اور بیٹیاں تھے، اور نبی پاک محمد الرسول اللہ کے نواسے اور نواسیاں تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے اور نواسیاں تھے۔ حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے یہ بانجے تھے، ان کے یہ بانجے تھے، اور یہ کائنات میں نفوس قدسیہ جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو جو ہے وہ 4 چاند لگائے، جن کی عظمت اور شان کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض وابناءنا وابناءکم الحسن والحسین، ابناءنا الحسن والحسین ونساءنا الفاطمہ وانفسنا عن نفسہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلا حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور علی جو ہے وہ انفسنا ان نفسہ ہی، علی انفسنا، تم اپنی جانوں کو لے آؤ تو میں بھی اپنی جان کو لے آؤں۔ پتہ چلا علی جان مصطفیٰ ہے، علی جان مصطفیٰ ہے، علی جان مصطفیٰ ہے، کیونکہ حضور علی کو لے کر گئے تھے۔ انفسنا نفس ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی جان مصطفیٰ ہے۔ جو علی کا منکر ہے وہ جان مصطفیٰ کا منکر ہے۔ حسن مصطفیٰ اور حضرت امام شہید کربلا کا منکر ہے، وہ حضور کے بیٹا ہونے کا منکر ہے، کیونکہ یہ حضور کے بیٹے ہیں اور یہ حضور کی بیٹی ہے اور وہ حضور کے داماد ہے، اور یہ کنبہ نہایتی عظمت والا ہے۔ حضور نے انہی کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی پلیتی دور کر دی اور انہوں نے تمہیں جو ہے وہ پاک اور صاف کر دیا، یعنی نہ تمہارے اوپر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ
کوئی کسی قسم کی پلیتی جو ہے تمہارے اندر آ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا شک اور کسی قسم کی جو ہے وہ شک کی گنجائش تمہارے اندر آ سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو ہر جو ہے وہ برائی سے اور ہر پلیتی سے محفوظ و محفوظ فرما دیا۔ یہ اللہ نے ان کی جو ہے وہ پاکیزگی کا اعلان قرآن میں فرمایا۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی آل پاک یعنی ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنے جو ہے وہ چادر کے نیچے رکھا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تو ہر قسم کی پلیتی کو دور فرما دے، ہر قسم کی جو ہے وہ پلیتی کو دور فرما دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد آپ 40 صبح کو یعنی صبح جب اٹھتے نماز صحابہ اکرام کو پڑھانے کے لیے اپنے در دولت سے نکل کر مسجد شریف میں تشریف لے جاتے، تو مسجد میں تشریف لے جانے سے پہلے اہل بیت پاک کے یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ آیت روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، نماز پڑھتے رہو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں صاف نکھار دے اور ستھرا کر دے۔ 40 صبح کو رسول اللہ اپنے در دولت سے نکلتے، فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر یہ آیت پڑھتے اور پھر آگے تشریف لے جاتے تھے۔ حالانکہ اہل بیت سے مراد فقط یہی نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو درمیان میں یہ آیت آئی ہے۔ اللہ گویا اپنے محبوب کی ازواج کو یہ فرما رہا ہے، لہٰذا علماء فرماتے ہیں اہل بیت سے مراد حضور کی تمامی ازواج بھی ہیں، حضور کی بیویاں۔ بہرحال اہل بیت اطہار میں چاہے گھر والے ہوں چاہے در والے ہوں، چاہے گھر والے ہوں چاہے در والے ہوں، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کی عظمت کے گیت قرآن میں گائے تو ان جیسا پھر دنیا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار سے مراد حضور کی ازواج ہوں یا اہل بیت اطہار سے مراد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمان ہو، ہمارا ان پر عقیدہ ہے، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہے غلامی کا پٹا بھی اپنے سینے میں سجائے، اس گھر کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس در کی بھی تعظیم کرتے ہیں، چاہے اہل بیت اطہار ہو چاہے اصحاب النبی ہو چاہے ازواج النبی ہو، کیونکہ ان کا تعلق بھی حضور سے ہے، ازواج النبی کا تعلق بھی حضور سے ہے، اصحاب النبی کا تعلق بھی حضور سے ہے، اہل بیت اطہار کا تعلق بھی حضور سے ہے۔ ہم حضور کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے عشق کا مرکز محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، ہم حضور کی وجہ سے حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی سے بھی محبت کرتے ہیں، علی فاطمہ حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی تمام ازواج سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو حضور سے ہے، ہماری نسبت جو حضور سے ہے، ہم نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سب کی تعظیم کرتے ہیں، ہم کسی کی جو ہے وہ توہین یا انکار نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں الغرض، کیونکہ یہ سارا خاندان جتنا بھی ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، ان کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ اللہ کریم نے پہلے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میری قرابت سے پیار کرنا۔ کس بات پر اجر کی بات ہو رہی ہے؟ اس بات پر کی ہو، یہ بات ہو رہی ہے اے میرے امتیوں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں قرآن کے احکام پہنچائے، میری وجہ سے اللہ نے اسلام تم پر پہنچایا،
میری وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی، میری وجہ سے اللہ نے یہ جو ہے وہ سارا کچھ بنایا اور تمہیں عطا کیا۔ میں اسلام پھیلانے پر، میں دین اسلام پھیلانے پر، قرآن کے احکام پہنچانے تک تمہارے اوپر یہ جو احسان عظیم ہوا ہے میری وجہ سے، میں اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، پر یہ کہوں گا الا المودۃ فی القربا، میری آل سے پیار کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی آیات سے اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے محبت کرنا ہم پر فرض اور واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ان کی محبت کا ہمیں حکم فرما دیا کہ اپنے امتیوں کو یہ فرما دو الا المودۃ فی القربا، میری قرابت سے پیار کرنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ تو گویا اس قرآن کی آیت سے اہل بیت سے محبت کرنا امت مسلمہ کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، اور یہاں محبت کا ذکر نہیں ہے، وہاں فرمایا الا المودۃ فی القربا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ محبت کی بات نہیں، مودت کی بات ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے تو مودت کیا ہوتی ہے، سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ محبت ہوتی ہے، محبت یہ ہوتی ہے دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ہر درجہ کی محبت ہو، ہر درجہ کی محبت ہو، لیکن اگر بالفرض ایک شخص دوسرے ملک میں چلا جائے تو دوسرا شخص اس کی محبت کو گوارا کر لے، اس کی جدائی کو گوارا کر لے اور اس کی موت واقع نہ ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت ہے کہ ہر بات، ہر کام میں اس کا ساتھ ہے، کھانا پینا ایک ہے، بہنا اٹھنا، لباس ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، لیکن اس کی جدائی گوارا ہو رہی ہے، اس کی جدائی گوارا، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت یہ ہوتی ہے کہ جدائی گوارا نہ ہو، جدائی گوارا نہ ہو، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ آپ اس کو پانی سے جدا کریں گے، مچھلی جو ہے اس کی مودت کو برداشت نہیں کرے گی اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دی، کیونکہ پانی کی جدائی اس سے گوارا نہیں۔ پتہ چلا کہ پانی کے ساتھ مچھلی کو محبت نہیں، مودت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو فرما دو، اے میرے امتیوں، میں قرآن کریم کے تم تک پہنچانے اور دین اسلام میری وجہ سے ملنے پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربا، میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میرے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنا، میری فاطمۃ الزہرا کی چوکٹ کی تعظیم کرنا، میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت اور مودت کا دم بھرنا۔ پتہ چلا قرآن کی روح سے اس گھرانے سے محبت کرنا فرض ہے، اس گھرانے سے محبت کرنا فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہے، مشکات میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا اونٹنی پر سوار اور حجۃ الوداع کا موقع، میرے آقا نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن پکڑے رکھنا، اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا کلام چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی قرابت چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی پیار کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرنا، اللہ کے قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑنا، میری قرابت، میری اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان مثل اہل بیتی مثل فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس پر جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار نہ ہوا نیست و نبود ہو گیا طوفان کے اندر۔
نوح کی کشتی کی طرح میری اہل بیت کی مثال ہے۔ جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا کامیاب ہوا، جو نہ ہوا برباد ہوا۔ جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا میں دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ جن کے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہ ہوا فرمایا یہاں بھی غرق ہوگا، قبر میں بھی غرق ہوگا، اور جو ہے قیامت کے روز بھی نیست و نبود ہو کر نارے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ سوار ہو جاؤ، محبت کا دم بھر لو، اور ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ، تو فرمایا تم کیا ہوگا؟ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اثبتکم علی صراطی اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ اس حدیث میں فرمایا پل صراط پر ثابت قدم وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں میری آل کی محبت ہے اور میرے صحابہ کی محبت ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگ جو صحابہ پر تبرہ بازی کرتے گئے وہ اپنے گلیبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدم وہی رہے گا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو صحابہ کی غلامی قدم بڑھتے گئے، اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتے گئے، وہ بھی اس حدیث پر جو ہے وہ غور کر کے اپنے گلیبان میں منہ جھانکیں، کہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی نفرت تو نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ پل صراط پر ثابت قدم رہے گا۔ دنیا کائنات کی کوئی شے اس کے آڑے نہیں بنے گی، اور وہ ثابت قدم رہ کر جو ہے پل صراط عبور کر جائے گا۔ لہذا اگر تم دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں عشق صحابہ بھی رکھو، عشق اہل بیت بھی رکھو، صحابہ کی تعظیم کا خیال بھی کرو اور اہل بیت اطہار کی تعظیم کا بھی خیال کرو۔ اگر دونوں میں سے کسی کے بارے میں رائی کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر کوئی بات آئی تو ایمان چٹ ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے ان کے ساتھ محبت کرو۔ زمین والوں، میری اہل بیت کی وجہ سے زمین والوں کو اللہ نے امان دے رکھی ہے۔ فرمایا النجوم امان لأہل الاسماء، فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور فرمایا وأہل بیتی امان لأہل الارض، زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میں نے حضور کو کمبل مبارک اپنے وجود پر دیکھا، ابری ہوئی کوئی چیز دیکھی، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے نواسے کمبل کے نیچے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور تو ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آ تاکہ میں ان سے خوشبو حاصل کروں، ان کو سونگوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتی، حضور دونوں کو چوما کرتے تھے اور دونوں کے سونگا کرتے تھے۔ پھر حدیث پڑھیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس لیے حضور ان کو سونگا کرتے تھے، ان سے خوشبو حاصل کیا کرتے تھے۔ کوئی چمیلی کو چومتا ہے، کوئی گلاب کو چومتا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو خرید کر اس کو سونگتا ہے۔ میرے آقا حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے اور حسن حسین کو بوسے دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں 5 سال کی عمر میں، حسین پاک نے 5 سال کی عمر میں حضور سے وہ علوم حاصل کیے اور وہ چیزیں حاصل کی۔ میرے آقا نے ایسی تربیت فرما دی اپنے بیٹے حسین کی کہ 5 سال کی عمر میں، ویسے تو آپ نے حضرت امام حسین نے 6 سال 5 ماہ کی عمر، 6 سال 5 ماہ کی عمر حضور علیہ السلام کی آخری زمانہ، زہری زمانہ، وہ زندگی کا زہری زمانہ پایا، یعنی حضور علیہ السلام کی زہری زندگی کا آخری زمانہ 6 سال 5 مہینے حسین پاک حضور کی تربیت میں رہے، لیکن 5 سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچا دیا حضور علیہ السلام نے حسین کو کہ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ فرمایا
इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्ना, फरमाया मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मेरे आका की 5 साल की तरबियत का असर यह है कि हज़रत हुसैन पाक को सारे जन्नती नौजवानों का सरदार बना के रख दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस भी है, फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन अहब्बल्ला मन अहब्बल हुसैन, फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और फरमाया कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत और हुजूर के सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अजमाइन की मोहब्बत हम सब के लिए लाजमी और ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बहैसियत के यानी जन्नत के दरख्तों, मैं जन्नत के दरख्तों के मुशाबा हूँ जिसकी शाखें ज़मीन पर निकली हुई है, और मेरे अहले बैत है। फरमाया अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह तक पहुँच जाए, तो फरमाया इन शाखों के साथ जो है वो मजबूती से लग जाओ, ये शाखें तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा देगी, ये शाखें तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा देगी। कुरान की ये जो आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रक, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, आपस में फिरकेबाजी ना करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद अल्लाह की रस्सी क्या है, कुछ कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी कुरान है, कुछ कहते हैं अल्लाह की रस्सी रसूलुल्लाह है, और इन्हीं में से मुफस्सिरीन ने यह कहा कि इनसे मुराद अल्लाह की रस्सी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, अल्लाह की रस्सी हसनैन करीमैन है, अल्लाह की रस्सी हुजूर की आले बैत है। तो इस हदीस के तहत फरमाया कि वो शाखें ज़मीन पर निकली हुई है, अगर चाहते हो अल्लाह तक पहुँच जाएं इन शाखों के साथ लग जाओ। ये शाखें मेरी आल है, ये शाखें मेरी आल औलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सैयदुल आलमीन ताजदार अरब व अजम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो आगाह हो जाओ, तुम मेरी अहले बैत और अंसार किराम से जो मेरे ख़ास मशीर हैं उनसे, इस पूरी जमात से तुम जो है मोहब्बत करो और इनके अच्छों की अच्छाइयाँ कबूल करो, और अगर इनसे कोई खता ज़रज़द हो जाए तो फरमाया इनसे दरगुजर कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं जिसने मेरी अहले बैत पर एहसान किया है उस एहसान का बदला हम क़यामत के रोज़ अदा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरे एक बाल को तकलीफ़ दी, जिसने मेरे एक बाल को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह तबारिक व तआला को अज़ियत पहुँचाई। हाँ, इस बाल से मुराद क्या है? इस बाल से मुराद नबी की आल है, इस बाल से मुराद नबी की आल पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी है, फरमाया मेरे परवरदिगार ने मेरे साथ मेरी अहले बैत के हक़ में मेरा ये वादा किया है कि इनमें से कोई भी जो तौहीद पर और मेरी रिसालत पर इकरार करने वाला है, कोई भी जो है वो जहन्नम में नहीं जाएगा। यानी मेरी आले पाक में से जो मेरी आले पाक में से अल्लाह की उल्हियत और मेरी रिसालत की का इकरार करने वाला है, उनमें से कोई शख्स भी दोज़ख में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला ने मुझे जो है वो फातिमा की औलाद के बारे में मुझसे वादा किया, इनमें से कोई शख्स भी दोज़ख में नहीं जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा जिसने मेरे अहले बैत को तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाई, फरमाया उस शख्स पर बड़ा अजाब होगा अल्लाह का जिसने मेरी आल का इनकार किया और मेरी आल को तकलीफ़ अज़ियत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम जिस तरह मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हो इसी तरह मेरी आल के साथ भी दुरूद पढ़ो और यूँ कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ऐ अल्लाह दुरूद भेज अपने नबी पर और अपने नबी की आल पर, ऐ अल्लाह रहमत भेज अपने नबी पर और अपने नबी की आल पर।
اے اللہ اس طرح رحمت برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر نازل کی۔ لہٰذا ہم قرآن کی اس اس حدیث کے تحت ہم اور بلکہ ہر مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ نماز کے آخری الفاظ یہی ہوتے ہیں درود میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما نبی پر، نبی کی آل پر۔ وہ آل کون ہے، وہ اولاد کون ہے؟ وہ حضرت حسنین کریمین ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے جب تک تم مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھو گے، اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہماری دعائیں جن کے صدقے سے اللہ قبول فرمائے ان کی شان اور عظمت کا اور کیا کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت ان سے محبت رکھنے والا یوں میرے پاس قیامت کے روز آئے گا جس طرح دو انگلیاں ہیں، فرمایا دو انگلیاں جس طرح جمع ہیں اس طرح میری آل کے ساتھ محبت کرنے والا میرے پاس قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ وہ دو انگلیاں جتنا فاصلہ ہے۔ اس لیے آل رسول کے ساتھ محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نسب یعنی فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں، اس کو کہتے ہیں نسب، کہ تو کس نسب کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نسب قیامت والے دن منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فقط نسب رہے گا تو میرا رہے گا، نسب رہے گا تو میرا نسب باقی رہے گا، میرا سلسلہ نسب اور میرا وہ سلسلہ نسب میرے سبب سے کبھی منقطع نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رکن یمانی کے پاس یا مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے جس کا اللہ نے قرآن میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے مقام والی جگہ پر مصلی بنا لو، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی، لیکن حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا المستدرک حاکم میں یہ بات حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگے، عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد اس کی ملاقات اللہ کی حضور اس حال میں ہو کہ میری آل پاک کے ساتھ نفرت کرتا ہے، تو فرمایا اس کی عبادت، اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں کہ بے شک وہ وہاں کھڑا ہو کر عبادت خدا کی کر رہا ہے مگر خدا کے مصطفیٰ کی آل کے ساتھ نفرت کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی عبادت اس کے منہ پر مار کے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اگر کوئی کعبے میں عبادت کرے لیکن دل میں آل مصطفیٰ کی نفرت ہے، عبادت کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، نفل کوئی نہیں، فرض قبول نہیں، صدقہ و خیرات قبول نہیں، کیونکہ اس کے دل میں مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں۔ محبت مصطفیٰ ہوتی تو پھر یہ عبادات قبول ہوتی، محبت مصطفیٰ نہیں، محبت آل مصطفیٰ نہیں، اس لیے اس کی یہ ساری چیزیں اس کے منہ پر ڈال دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کے ساتھ جو شخص محبت کرے گا، فرمایا میں کل قیامت کے روز اس کی وہ شفاعت کروں گا۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں۔ اس لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد بیوی بچوں سے بڑھ کر ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل فی من قرابتی، فرمایا کہ مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے تو اپنی اولاد سے پیارا ہے،
مجھے تو اپنی اولاد سے پیارا ہے، یعنی نبی کی آل مجھے اپنی اولاد سے پیاری ہے۔ حضرت علی سے کس طرح پیار فرمایا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مسجد میں جایا کرتے تھے تو نماز ادا کرنے سے پہلے یا نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف اکثر ٹکٹکی لگا کر باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے جا کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ کے والد جب مسجد میں جاتے گئے نماز کی ادائیگی کے بعد ٹکٹکی لگا کر علی کو دیکھتے رہتے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا آئیں گے تو پوچھوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر میں جب گئے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان آپ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں نے محمد عربی سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، میں اس لیے علی کو دیکھتا ہوں۔ یہاں آپس کی محبت کی بات ہوئی تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق گلی سے گزر رہے تھے، حضرت مولا علی سے ملاقات ہو گئی، دیکھ کر مسکرائے تو حضرت علی شیر خدا نے وجہ پوچھی کہ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے ہو؟ خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی قیامت کے روز جنت میں ٹکٹیں تقسیم کرے گا، علی قیامت کے روز جنت میں ٹکٹیں تقسیم کرے گا، میں اس لیے دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے جواب عرض کیا، فرمایا کہ پھر اگر آپ نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی قیامت کے روز جنتیوں کو جنت کی ٹکٹیں دے رہا ہوگا تو میں نے بھی رسول اللہ سے ایک بات سنی ہے۔ فرمایا کیا سنی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی، علی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل میں صدیق کی محبت ہوگی۔ کیسی محبت اور کیسی رشتہ داری تھی آپس میں لوگوں کی، کبھی بھی ایسا نہیں کہ ان کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بھی لڑائی ہوئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یا میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات آگے میں نے کی ہے پھر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مدین فتح ہوا، مال غنیمت آیا، جگہ پر جمع ہو گیا، اور سارا وہ مال و متاع جمع کرنے کے بعد لوگ جمع ہوئے، تقسیم شروع ہونے لگی۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن آ گئے، فرمایا سلام عرض کیا، یا امیر المومنین، سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ مجھے بھی اس مال غنیمت میں سے کچھ عطا کریں، میرا حصہ مجھے دے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ آ گئے آپ، الحمدللہ تمام خوبی اللہ کے لیے ہیں، یہ ہر شے تمہارے لیے ہیں۔ ایک بات یہ بھی فرمائی کچھ عرصہ پہلے یا بعد میں کہ حضرت امام حسن یا حسین کو گود میں بیٹھ کر فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اے حسنین کریمین، یہ ساری عزتیں کائنات کی تمہارے اور تمہارے بابا جان کی وجہ سے ہے۔ پھر پگڑی اتار کر والوں کو پکڑ کر کہا ہمارے سروں پر جو اوال اگے ہیں یہ آپ کے نانے کی وجہ سے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے سروں پر جو عزت ہے، عزت کا تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ ممبر میں کب کہتا ہوں میرا ہے، یہ ممبر آپ کا ہی ہے، یہ کائنات آپ کی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو 1000 درہم دو، 1000 درہم دے دیے۔ حضرت حسنین کریم ہے، حضرت حسین پاک آ گئے، ان کو بھی 1000 دو۔ ابھی ان کو 1000 دیے تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے آ گئے، حضرت عبداللہ، فرمایا ان کو 500 دے دو، ان کو 500 دے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے ابا حضور یہ اس وقت چھوٹے بچے تھے جس وقت میں نبی پاک کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا اور میدان جنگ میں کفار کو نیست و نبود کرتا تھا، اور یہ اس وقت جہاد کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، ان کے لیے 1000 اور میرے لیے 500۔
فرمایا ہاں ہاں اگر 1000 لینا چاہتا ہے تو پھر سن. امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا اگر تو 1000 لینا چاہتا ہے تو پھر سن، ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، ان کے جو ہے نانی جیسی نانی لے کر آ، ان کی خالاؤں جیسی خالہ لے کے آ، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آ، ان کے چاچے جیسا چاچو لے کر آ. اگر یہ رشتے تیرے پاس ہیں تو تجھے بھی 1000 مل جائے گا. تجھے پتہ نہیں کہ ان کا نانا کون ہے؟ ان کا نانا محمد الرسول اللہ، ان کا جو ہے نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا، اور ان کا باپ علی المرتضیٰ، اور ان کا بھائی حسن مجتبیٰ، اور ان کا ماموں ابن رسول یعنی رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، وہ ان کے ماموں ہیں، اور ان کی خالائیں اور ان کے چاچو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. یعنی ایسے رشتے اگر تمہارے بھی ہیں تو تمہیں بھی جو ہے اتنا مل جائے. یہاں ایک اور محبت بری بات کرتا چلوں. حسنین کریمین بچپن کا زمانہ ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے جو ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے کبھی آگے وہ نکل جاتے، کبھی آگے وہ نکل جاتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب آگے نکلے خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نکلے آگے تو بازو سے پکڑ لیا، فرمایا پیچھے چلا کر، تو بھی غلام ہے، تیرا ابا بھی غلام ہے، تو بھی غلام ہے، تیرا ابا بھی غلام ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے روتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا ابا حسنین کریمین نے اس طرح کہا ہے. فرمایا بیٹا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ کہا زبانی انہوں نے کہا ہے. میں کوئی وہاں بندہ کوئی ہے؟ کہا کوئی بندہ نہیں تھا. میں بھاگنے لگا تو مجھے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ایسے کر تحریر لکھ کر لا تاکہ فیصلہ کریں. تحریر کے بغیر تو بات نہیں بنے گی، اس لیے تحریراً جا کر لکھوا کر لاؤ. کاغذ پینسل پکڑی اور چلے گئے، اور جا کر کہا جو پہلے جملہ آپ نے کہا تھا وہ پھر کہیں گے؟ حضرت حسنین کریمین نے کہا، فرمایا ارشاد فرمایا ہاں تو بھی غلام ہے، تیرا ابا بھی غلام ہے. کہا لکھ کر دو گے؟ کہا لاؤ کاغذ لکھ کر دیتا ہوں. حسنین کریمین نے لکھ کر دیا، تو بھی غلام، تیرا ابا بھی غلام، تو میرا غلام، تیرا ابا میرے نانے کا غلام. یہ تحریر جب فاروق اعظم کے پاس چلی گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے بیٹا تمہیں وصیت کرتا ہوں اس چٹ کو، اس کاغذ کو جب میرا وصال ہو جائے، جب میری شہادت ہو جائے، میرے وصال کے بعد، غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد اس چٹ کو، اس جو ہے وہ رکے کو میرے سینے پر رکھ دینا. جب قبر میں فرشتے آ کر سوال کریں گے چٹ نکال کر دے دوں گا کہ نبی کی آل کی غلامی، نبی کی غلامی لے کر آیا. یہ محبت تھی ان کی آپس میں، یہ رشتے تھے، یہ تعلق تھے ان کے آپس میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی بیٹیاں رسول اللہ کے گھر میں. یعنی ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی، عمر فاروق کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں عثمان کی بیویاں، رسول اللہ کی 1 بیٹی علی المرتضیٰ کی بیوی، علی المرتضیٰ کی 1 بیٹی فاروق اعظم کی بیوی، فاروق اعظم کی بیوی. کیسا تعلق تھا گہرا ان کا، کیسی محبت تھی ان کی آپس میں. اسی محبت پر اللہ ہمیں قائم رکھے اور اسی محبت پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کہ ہے یہ آستانہ بڑی شان والا. جو بیلول دیکھے تو دنیا یہ بولی، جو بیلول دیکھے تو دنیا یہ بولی کہ علی کا دیوانہ بڑی شان والا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا. جو گم تھی سوئی اندھیرے میں مل گئی، جو گم تھی سوئی یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ کپڑے سی رہی تھی، اندھیرا تھا، سوئی گم ہو گئی، حضور آ گئے تو حضور کے جسم سے نور کی شعائیں نکلی تو سوئی چمکی اور مل گئی. اس لیے وہ جو گم تھی سوئی اندھیرے میں مل گئی. نبی کا مسکرانا بڑی شان والا، میرے آقا کا مسکرانا بڑی شان والا. نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، اور نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں. سبھی کا یارانہ بڑی شان والا، سبھی کا یارانہ
بڑی شان والا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، تو آپ کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 4 ہجری 5 شعبان المعظم مدینہ المنورہ حضرت علی المرتضیٰ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک عراق کے شہر کربلا میں، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی۔ آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 1383 سال ہو گئے۔ آپ کا مزار عطر کربلا معلیٰ میں آج بھی پوری کائنات میں نور کی روشنیاں تقسیم فرما رہا ہے۔ دنیا کائنات سے عشاق کھنچے چلے جاتے ہیں، اور محبت حسین کا دم بھرنے والے جا کر وہاں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حسین کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور آپ کی تربت انور کی زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کا آستانہ، آپ کی دربار پر انوار نور کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف یزید مٹ گیا، نسل مٹ گئی، اور فوج گئی، تخت گیا، بخت گیا، قبر بھی مٹ گئی۔ اگر ہے تو تاریخ میں بتایا جاتا ہے اروڑی کے ڈیر کے نیچے یزید کی قبر ہے۔ آج دیکھیں جو اس نے ظلم کیا آل رسول کے ساتھ، اس کا حشر بھی دیکھ لیں۔ لیکن اس کا نتیجہ تو قیامت کے روز نکلے گا، کہ قیامت کے روز جو سزا جزا ہوگی وہ کیا ہوگی، نبی کی آل کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا حال کیا ہوگا۔ کیوں کہ یہ پاک اور طیب طاہر گھرانہ تھا، جس گھرانے سے شریعت مصطفیٰ نکلی اور پورے کائنات میں جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔ میرے آقا حسین حق پر تھے، حق جب تک زہر رہا آپ اس کی حمایت کرتے رہے، جب حق چھپا آپ میدان میں آ گئے، تلوار نے ہم سے باہر نکال لی، اور پھر ثابت قدم ایسے رہے کہ ایسا صبر اور ایسا جو ہے وہ حق پر ثابت قدم رہ کر ایسا جناب والا کہ آپ نے درس دیا، اے آنے والوں، اگر کوئی ظالم نبی کی شریعت کے مطابق ظالم حکمران اگر نبی کی شریعت کے خلاف قدم اٹھائے، یا زبان کے تحت یا اشارتاً یا کنایتاً اگر بکواس کرے، تو اس کے مد مقابل آ جانا، اپنی جان کی نظر جو ہے وہ پرواہ نہ کرنا، اپنے بیوی بچوں کی جو ہے وہ جانوں کی پرواہ نہ کرنا۔ کیوں کہ اسلام جو زندہ ہوگا وہ کربلا کے بعد ہی ہوگا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام علی مقام امام حسین نے اس حق کو سرنگوں نہ ہونے دیا دشمن کے سامنے، اس حق کو جو ہے وہ اس کا علم بلند رکھا، اپنا کنبہ اور اپنا آپ، اپنا تن من دھن قربان کر کے رکھ دیا، لیکن حضور کے دین کی شمع کو بجھنے نہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، احکام خداوندی، احکام رسول کی پاسداری کی، اور میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ 1383 سال ہو گئے۔ آج آپ کا نام زندہ قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن جو آپ کے مد مقابل تھا اس کا کام تمام ہوا، دنیا میں بھی نیست و نبود ہوا، قبر میں بھی نیست و نبود، معاشر کے میدان میں بھی نیست و نبود ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ